سید خاندان نے ہندوستان میں 1414 سے 1451 تک دہلی سلطنت پر حکومت کی۔ یہ تغلق خاندان کو ہٹانے میں کامیاب ہونے کے بعد آئے تھے۔ یہ خاندان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ دہلی سلطنت کی مرکزی اتھارٹی امیر تیمور کے مسلسل حملے اور 1398 میں دہلی کی مکمل تباہی کے بعد کمزور ہو گیا تھا۔ افراتفری کی ایک مدت کے بعد جب کوئی مرکزی اتھارٹی کی بالادستی کی ضرورت تھی تو دہلی میں سید خاندان نے طاقت حاصل کی۔ ان کی حکومت کی مدت 37 سال تھی۔ سید خضر خان تیمور کی طرف سے ملتان پنجاب کے گورنر مقرر ہوئے۔ خضر خان دہلی کی جانب 28 مئی 1414 کو روانہ ہوا اور دولت خان لودھی کو ہٹا کر سید خاندان کی بنیاد رکھی، لیکن اس نے بادشاہت کا اعلان نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو تیموری سلطنت کا جاگیردار ظاہر کیا۔ اس خاندان کے آخری حکمران سید علاء الدین ابن محمد شاہ نے رضاکارانہ طور پر بہلول خان لودھی کے حق میں 1451 کو دہلی سلطنت کے تخت کو چھوڑ دیا اور اس طرح بہلول خان لودھی نے لودھی خاندان کی بنیاد رکھی۔ سید خضر خان 1414 سے 1421 تک دہلی سلطنت کا حکمران تھا، جس نے سید خاندان کی دہلی میں بنیاد رکھی۔ ان کے والد صاحب سید ملک سلیمان تھے، جو ملک مروان دولت کی ملازمت میں تھے۔ ملک مروان دولت سلطان فیروز شاہ تغلق کے وقت میں ملتان کے گورنر تھے، اور ان کی موت کے بعد جلد ہی ان کے بیٹے ملک شیخ پر اس ضلع کی حکومت کی ذمہ داری آئی، جن کی موت کے بعد سید ملک سلیمان ملتان کے گورنر ہوئے، اور ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے سید خضر خان نے گدی سنبھالی۔ سارنگ خان کا 1396 میں سید خضر خان سے جھگڑا ہوا۔ ملک مردان بھٹی نے کچھ لوگوں اور غلاموں کے ساتھ سارنگ خان کے لشکر میں شمولیت اختیار کی اور ان کی مدد سے وہ ضلع ملتان پر قابض ہوا۔ 1398 میں امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا، سارنگ خان کو شکست دینے کے بعد ملتان میں قیام کیا۔ بے شمار لوگ دیپالپور، پاکپتن، سرسا اور دیگر علاقوں سے اپنی جان بچا کے دہلی کی جانب بھاگے۔ پھر اس نے جمنا پر سے تجاوز کیا اور ملک کے زیادہ سے زیادہ حصے تباہ کیا۔ امیر تیمور نے لونی کے شہر میں قیام کیا اور وہاں اس نے 50,000 قیدیوں کو، جسے اس نے دریائے سندھ اور گنگا کے درمیان لیا تھا، تلوار کے سامنے پیش کیا۔ امیر تیمور نے جنوب دہلی میں حوض خاص کے پاس قیام کیا۔ دہلی کے سپہ سالار اقبال خان اپنی فوج کے ساتھ قلعہ سے رونما ہوئے، مگر میدان میں شکست فاش ہوئی۔ اقبال خان اور سلطان ناصر الدین محمود شاہ تغلق دونوں دہلی میں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلطان گجرات کی طرف اور اقبال خان باران کی طرف روانہ ہوا۔ امیر تیمور نے دہلی پر قبضے کے بعد وہاں کے باشندوں کو قتل کیا اور کچھ دن بعد سید خضر خان، جو اس دوران میوت کے پہاڑوں میں چلے گئے تھے، امیر تیمور کے بلانے پر اس کے دربار میں داخل ہوئے۔ ملتان اور دیپالپور سید خضر خان کے حوالے کر کے امیر تیمور اپنے دارالحکومت سمرقند کی طرف روانہ ہوا۔ 1401 میں طاغی خان، جو دراصل غالب خان کا داماد تھا اور اب سمانہ کا امیر تھا، ایک قابل ذکر عسکری قوت جمع کر کے سید خضر خان کے خلاف دیپالپور کی طرف روانہ ہوا۔ سید خضر خان خبر ملتے ہی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اجودان یعنی موجودہ پاکپتن آ پہنچا۔ دریائے ستلج کے کنارے پر ایک جنگ لڑی، جس میں سید خضر خان سرخرو ہوا۔ دہلی سلطنت کی مرکزی اتھارٹی امیر تیمور کے جانے کے بعد مکمل طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ اس دوران دہلی کے سپہ سالار اقبال خان 1405 کو ایک بڑی فوج لے کر اجودان یعنی موجودہ پاکپتن آ پہنچا۔ دریائے ستلج کے کنارے پر پھر سے ایک جنگ لڑی گئی۔ پہلے یلغار پر ہی اقبال خان کو شکست ہوئی، وہ میدان جنگ سے بھاگا، مگر جب اس کا پیچھا ہو رہا تھا تو اس کا گھوڑا گرتے ہوئے اپنے مالک پر ہی گرا اور اقبال خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ اس کے بعد عمرہ کے کہنے پر سلطان ناصر الدین محمود شاہ تغلق واپس دہلی آ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے دولت خان لودھی کو بہرام خان کے خلاف سمانہ بھیجا۔
مگر جب سمانہ پر قبضہ ہوا تو سید خضر خان نے دولت خان لودھی کا پیچھا کیا اور کوئی مخالفت نہ پاتے ہوئے وہ دہلی کے نزدیک آ گیا۔ حصار فیروزہ، سمانہ، سنم، سرہند اور دیگر تحصیلیں سید خضر خان کے قبضے میں آ گئیں، جبکہ سلطان ناصر الدین محمود شاہ تغلق کے پاس صرف بیانہ، گنگا جمنا، دو آب اور روہتک کی جاگیر تھی۔ سلطان اپنی ٹوٹی ہوئی سلطنت کو جوڑنے کے غرض سے دسمبر 1408 عیسوی کو حصار فیروزہ آ گیا اور فتح خان کو وہاں کا ذمہ دار بنا کر لوٹ گیا۔ سید خضر خان نے جوابی کارروائی کی اور روہتک کا 6 ماہ محاصرہ کرنے کے بعد 1409 عیسوی میں اسے لینے کے بعد سیدھا دہلی آ پہنچا۔ سید خضر خان نے دہلی کے سیری، جہاں پناہ اور فیروز آباد کے حصوں کا محاصرہ 1410 عیسوی میں کیا، مگر کھانے کے سامان کی کمی کے باعث سید خضر خان کو محاصرہ توڑنا پڑا اور جمنا کا تجاوز کر کے دو آب میں داخل ہوا، لیکن وہاں بھرپور مزاحمت کا سامنا ہونے پر جمنا دوبارہ سے تجاوز کر کے فتح پور روانہ ہوا۔ اس دوران سلطان ناصر الدین محمود شاہ تغلق 1412 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ ان کے بعد نئے سرے سے ریاست میں بحران آ گیا۔ ان کا بیٹا قادر خان اور دیگر امراء آپس میں لڑتے رہے۔ قادر خان کالپی میں تھا اور جونپور کے شاہان شرقی سلطان ابراہیم نے اس کا وہاں محاصرہ کر لیا تھا۔ دولت خان لودھی اپنے مالک کی مدد کے لیے نہ آیا اور دہلی میں بیٹھا رہا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سید خضر خان نے میوات کے جلال خان کو سنبھل پر قبضے کے لیے بھیجا اور خود حصار فیروزہ آ گیا اور باقی امراء کو ملک ادریس کے خلاف روہتک بھیج دیا۔ آخرکار سید خضر خان نے دہلی کا 1413 عیسوی میں محاصرہ کر لیا۔ 4 ماہ بعد دولت خان لودھی نے ملک لونا اور سید خضر خان کے دیگر حامیوں کے ساتھ امن معاہدہ کر کے قلعے سے باہر آیا اور سید خضر خان کے روبرو ہوا، مگر خضر خان نے اسے قید کا حکم سنا دیا، لیکن اس حکم کے برعکس کیوام خان نے اسے فیروزہ کے قلعے میں لے جا کر مار ڈالا۔ اس طرح سید خضر خان دہلی کے تخت پر قابض ہوا اور سلطان بنا۔ سید خضر خان کے بعد سید خاندان سے 3 اور بادشاہ بنے۔ سید مبارک شاہ ابن خضر خان 1421 سے لے کے 1434 عیسوی تک دہلی سلطنت میں حکومت کرتے رہے۔ ان کے بعد سید محمد شاہ ابن فرید خان 1434 عیسوی سے 1445 عیسوی تک حکومت کرتے رہے، اور آخر میں سید علاء الدین ابن محمد شاہ نے 1445 عیسوی سے لے کر 1451 عیسوی تک حکومت کی، لیکن سید علاء الدین ابن شاہ نے رضاکارانہ طور پر بہلول خان لودھی کے حق میں 1451 عیسوی کو دہلی سلطنت کے تخت کو چھوڑ دیا۔ اس طرح سید خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور دہلی کے تخت پر لودھی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔